السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی اولاد سے نوازا اور حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں، اور آدم کے زمانے سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کس کس چیز سے انصاف حاصل کیا جاتا تھا، میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ حضرت آدم کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، یعنی کہ پہاڑ پر آگ نظر رکھ دی جاتی تھی کہ جس چیز کے لیے نظر مانی جاتی، اس نظر یا اس قربانی کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے ایک آگ آتی، جو انسان سچا ہوتا اس کو آگ اس کی نظر یا قربانی کو جلا دیتی تھی۔ جو چیز انصاف کے واسطے اس پہاڑ پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی درگاہ میں وہ مقبول ہو جاتی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حاکم کشتی تھی۔ اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، اور جو شخص اپنے ہاتھ اس کشتی پر رکھ دیتا اور جھگڑا کرنے والوں میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر اس کشتی پر ہاتھ رکھنے کے بعد کشتی ہلنا شروع ہو جاتی تو وہ شخص جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ساعت تھا، یعنی لاٹھی تھی، جو اس لاٹھی پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ شخص جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر لاٹھی میں سے آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی جو آسمان سے لٹکتی ہوئی، اور جو جھگڑا کرنے والوں کے اس پر ہاتھ ڈالتا تھا، وہ زنجیر صرف اس شخص کے ہاتھ میں آ جاتی جو سچا ہوتا تھا، اور جو جھوٹا ہوتا تھا وہ اس زنجیر کو نہ پکڑ سکتا تھا، اور وہ زنجیر اس انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، جھگڑا کرنے والے پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا تھا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں آہنی تھا، آہنی قلم تھا، یعنی قلم کو حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر نام تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اور اگر وہ ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا کہلاتا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوب کر دیا اور گواہوں پر رکھا فیصلہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، سچا ہوگا تو اس کو جزا نیک ملے گی، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی جزا اس کو بد ملے گی۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ بس حاصل کلام حابیل اور قابیل دونوں بھائی کوہ منا پر قربانی دے کر جب باپ کے پاس آئے، آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اسے مار ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اور اہل کتاب کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی، اس نے نود مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ اہل کتاب اس مقام کو کنین کہتے ہیں۔ پھر قابیل کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا، خنوخ کے گھر اندر، اور اندر کے گھر مہاویل، اور مہاویل کے گھر متوشیل، اور متوشیل کے گھر لامک پیدا ہوا۔ اس نے ادا اور سلا نامی دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے گھر اہل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے حصول سایہ اور رہائش کے لیے خیمے بنائے، اور اس نے خوب مال بھی جمع کیا۔ اس کے گھر نوبل پیدا ہوا، وہ پہلا شخص تھا جس نے طبلہ اور سارنگی ایجاد کی۔ سلا کے گھر تو بلقین نامی بچہ پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت پر کام کیا۔ اور سلا کے گھر نعمی نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے
کہ آدم نے اپنی بیوی حوا سے قربت اختیار کی تو ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کی ماں نے شیس رکھا۔ یہ بچہ اس حابیل کا متبال دل تھا جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ پھر اس بچے سے انوش پیدا ہوا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب آدم کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو حضرت آدم کی عمر مبارک 130 برس تھی۔ اس کے بعد وہ تقریباً 8,000 سال زندہ رہے 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش کی ولادت ہوئی تو شیس کی عمر 165 برس تھی اور وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا۔ اس کے گھر انوش کے علاوہ بھی کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کے گھر کنان پیدا ہوا۔ اس وقت انوش کی عمر 90 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا۔ اس کے گھر بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان کی عمر 70 برس کی ہوئی تو اس کے گھر مہلا پیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب مہلا بیل 65 برس کا ہوا تو اس کے گھر میں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 830 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 برس ہوئی تو اس کے گھر خنوخ پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اللہ نے اسے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں عطا فرمائیں۔ جب خنوخ کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے گھر متشلق پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہا۔ یہ سب باتیں اہل کتاب کی کتاب میں موجود ہیں اور ان تاریخی باتوں کا آسمان سے نازل شدہ کتاب میں محفوظ ہونا محل نظر آتا ہے، اور بعض نے ان باتوں کو تفسیر و زیادتی کے بطور ذکر کیا ہے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ حوا نے 20 مرتبہ حمل سے 40 بچوں کو جنم دیا۔ یہ بات ابن اسحاق نے بیان کی ہے اور ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حوا 120 مرتبہ حمل سے انہوں نے 240 بچوں کو جنم دیا، اور ہر مرتبہ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی۔ پہلا بچہ قابیل اور اس کی بہن کلیمہ تھیں، اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ بعد ازاں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہو گئے، اور مزید ان کی نسلیں بھی بڑھتی رہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ آدم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور ان کے بچوں میں سے 4 لاکھ افراد کو دیکھا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کا ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، سو وہ اسے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس آیت میں اولاً حضرت آدم کا ذکر ہے، پھر پوری جنس کا ذکر ہے۔ یہاں صرف آدم اور حوا مراد نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ شیطان کو صرف آسمانی ستاروں کے ذریعے ہی نہیں مارا جاتا، شہاب ثاقب کے ذریعے بھی مارا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آدم اور حوا اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور
پھر ابو البشر تمام انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، انہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا، انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے اور انہیں اپنی جنت میں رہائش دی۔ جیسا کہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ سے دریافت کیا، انبیاء کتنے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ پھر پوچھا کہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ پھر دریافت کیا کہ پہلا رسول کون ہے؟ تو فرمایا آدم۔ پھر عرض کیا کہ کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی اور پھر انہیں درست کر دیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے افضل فرشتے کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور انبیاء میں افضل حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ افضل دن جمعے کا ہے، افضل مہینہ رمضان کا ہے، افضل رات شب قدر ہے، اور افضل عورت مریم بنت عمران ہے۔ اور حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ جنت میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگی، اور وہ بھی سیاہ اور ناف تک لمبی، اور جنت میں کنیت بھی صرف انہی کی ہوگی۔ دنیا میں ان کی کنیت ابو البشر ہے، جبکہ جنت میں وہ ابو محمد ہوں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اہل جنت اپنے اپنے نام سے پکارے جائیں گے سوائے حضرت آدم کے، انہیں ابو محمد کہہ کر پکارا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے خاطر غمگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تئیں ایک فرزند رشید عطا کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء آدم کا بیٹا پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن صورت اور خوب سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ چنانچہ حضرت آدم نے وفات سے پہلے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوگا تو تم اس طوفان نوح میں یہ تمہارے سامنے ہوگا، اور تم اس زمانے کو لازمی پاؤ گے، تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا جو غرق ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی، یا اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائیں۔ اور حضرت شیس اکثر اوقات حضرت آدم کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے تھے حضرت آدم کے تجرد خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات حضرت شیس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت شیس کے زمانے میں حضرت آدم حضرت شیس کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے ہو چکے تھے، بعض طباعت حضرت شیس کی کرتے تھے، اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول ہو گئے تھے، اور حضرت شیس کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 112 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیس کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں پائی جائیں: اول تو خدا کو پہچانے، دوسرا نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، اور پانچواں صلح رحمی کرنا۔ اور روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس نے ان کا کام رشد و ہدایت اور تبلیغ
की ذمہ داری اٹھا لی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور اس کے بعد ان کے بیٹے کینان پھر ان کے بیٹے مہلبیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے اور ان کی حکومت تقریباً 40 برس قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی، اور مشہور قول ہے کہ خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کی دوستی کیسے ہوئی، کس طرح ملک الموت انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔